أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو نیکی اور بھلائی کا اور بھول جاتے ہو اپنے آپ کو، حالانکہ تم کتاب پڑھنے والے ہو؟ کیا تم اتنی بھی عقل نہیں رکھتے؟ یعنی یہ جو کام کر رہے ہو کس قدر غلط ہے اور کس قدر عقل کے خلاف ہے، کس قدر سمجھداری کے خلاف ہے کہ آدمی نیکی کا حکم دے اور خود اپنے آپ کو اس سے الگ کر لے، اپنے آپ کو سمجھے کہ مجھے یہ نیکی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ نیکی دوسرے کو کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیں یہود کے بارے میں یہ بات ہے کہ وہ لوگ جو ان مدینہ کے یہودی جن کی رشتہ داریاں تھیں انصار میں یا دوسرے قبائل میں جو مسلمان ہو چکے تھے، ان سے کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہیں اور تم نے ان کے دین کو اپنا لیا ہے، تو اب تم اس پہ قائم رہو، مضبوطی سے ڈٹے رہو، اور خود اسلام نہیں لاتے تھے۔ اسی طرح سے آپس میں اپنے بہت سارے لوگوں کو، رشتہ داروں کو کہتے تھے کہ جاؤ اسلام قبول کر لو، لیکن کہتے تھے ہمارا مسئلہ گدی کا ہے، ریاست کا ہے، ہماری چھوٹ جائے گی، اس لیے ہم نہیں کریں گے قبول۔ تو دوسروں کو اسلام کی دعوت دیتے تھے اور خود اسلام قبول نہیں کرتے تھے۔ اور اس تعلق سے وہ مشہور حدیث بھی اس میں آ جائے گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا ایک یہودی لڑکا، وہ بیمار ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے گئے، مزاج پرسی کے لیے گئے، خیریت پوچھنے کے لیے گئے، تو دیکھا کہ اس کی موت کا وقت قریب ہے، وفات پا جائے گا اس بیماری میں، اب یہ بچہ بچنے والا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اسے اسلام کی دعوت دی اور کہا کہ تم اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اس کا اقرار کر کے مسلمان ہو جاؤ، جنت پالو، جہنم سے بچ جاؤ گے۔ تو اس بچے نے مشورے کے طور پر اپنے باپ کی طرف دیکھا کہ میں کیا کروں۔ اس کے باپ نے کہا اطع ابا القاسم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لو، اور اس بچے نے کلمہ پڑھ لیا۔ اب دیکھیے باپ یہودی تھا، بیٹا بھی اب تک یہودی تھا، بیٹے کو باپ نے حکم دیا کہ تم اسلام قبول کر لو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے آؤ، بیٹا ایمان لے آیا اور ایمان پہ اس کی وفات ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مارے خوشی کے گھر سے باہر نکل کے کہا الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار، الحمدللہ، اللہ کا شکر و احسان ہے کہ میرے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ لیکن وہی باپ جس نے اپنے بیٹے کو کہا تھا مسلمان ہو جاؤ، خود مسلمان نہیں ہوا۔ تو یہاں بھی یہی ہے کہ بھلائی کا حکم دیا لیکن خود بھلائی پہ عمل نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس عمل سے سب کو روکا۔ اتأمرون الناس بالبر، کیا تم لوگوں کو نیکی اور بھلائی کا حکم دیتے ہو، وتنسون انفسکم، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ بھول جانے کا مطلب چھوڑ دیتے ہو اپنے آپ کو، یہ نہیں سوچتے کہ مجھے خود اپنے آپ کو بھی اس نیکی اور بھلائی کا حکم دینا چاہیے جس کا حکم میں دوسروں کو دے رہا ہوں۔ یہ عمل کہ ایک آدمی کسی کو بھلائی کا حکم دے اور خود اس پہ عمل نہ کرے، اس کی قباحت اور برائی ہر ایک کے سامنے، ہر کوئی جانتا ہے کہ ایک آدمی جب نیکی کا حکم دے رہا ہو اور خود نہ کر رہا ہو تو اس کی بات کا کتنا اثر ہوگا۔ اور اس کی مثال اس طرح بھی سمجھائی جاتی ہے کہ جیسے ایک موم بتی دوسروں کو روشنی پہنچا رہی ہے لیکن خود اپنے آپ کو پگھل کے اپنے آپ کا وجود ختم کر رہی ہے، وہ والی حالت ہے کہ اپنے آپ کو تباہ کر رہا ہے اور دوسروں کو فائدہ پہنچا رہا ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ خود بھی فائدہ اٹھاؤ، دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہوں پر بھی اس کی برائی کو واضح کیا ہے کہ اللہ کو یہ بات سخت ناپسند ہے کہ کوئی آدمی ایسی بات کہے جس پر خود عمل نہیں کرتا۔ لیکن کبھی کبھی شیطان اس راستے سے بھی آتا ہے اور لوگوں کو اس نیکی سے بھی روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ نیکی کیا ہے؟ لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا ایک نیکی ہے اور خود نیکی پر عمل کرنا ایک نیکی ہے۔ لوگوں کو برائی سے روکنا ایک نیکی ہے اور خود برائی سے رکنا ایک نیکی ہے۔
اب ان دو نیکیوں پہ اگر کوئی شخص عمل کر رہا ہے وہ کامل ہے، اپنا بھی نیکی پہ چل رہا ہے، برائی سے بچ رہا ہے، دوسروں کو بھی نیکی کا حکم دے رہا ہے، برائی سے بچا رہا ہے۔ ایک شخص وہ ہے نہ خود نیکی کر رہا ہے، نہ دوسرے کو نیکی کا حکم دے رہا ہے، نہ خود برائی سے بچ رہا ہے، نہ دوسرے کو برائی سے بچا رہا ہے، یہ انتہائی ناقص ہے۔ وہ پورا کامل ہے، دونوں خیر اس میں ہے اور اس میں دونوں برائی ہے۔ ایک تیسرا شخص ہے جس میں دو خوبیوں میں سے ایک خوبی ہے ایک نہیں ہے، خود تو نیکی پہ نہیں چل پاتا لیکن نیکی کا حکم دیتا ہے، خود تو برائی سے نہیں بچ پاتا لیکن برائی سے لوگوں کو روکتا ہے، تو ایک خوبی تو ہے، لوگوں کو بھلائی کا حکم دینے کی خوبی ہے، لوگوں کو برائی سے روکنے کی خوبی ہے، اگرچہ خود اس پر نہیں چلتا، اگر خود وہ چلتا ہوتا تو وہ اعلیٰ درجے پہ ہوتا۔ تو گویا درجات تین ہو گئے اس سلسلے میں، لوگوں کے تین درجات ہو گئے، ایک وہ جو خود بھی نیکی کو جانتا ہے، نیکی پر عمل کرتا ہے، برائی کو جانتا ہے، برائی سے بچتا ہے، اور دوسرے کو بھی نیکی کا حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے، یہ سب سے اعلیٰ درجے پہ ہے۔ دوسرا وہ ہے جو دوسروں کو نیکی کا حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے، لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتا، یہ اس سے کمتر ہے۔ اور تیسرا وہ ہے جو نہ خود نیکی پہ چلتا ہے، نہ دوسرے کو نیکی کا حکم دیتا ہے، نہ خود برائی سے بچتا ہے، نہ دوسروں کو برائی سے روکتا ہے، تو یہ سب سے گیا گزرا ہے، سب سے گیا گزرا ہے۔ تین صورت ہوئی۔ اگر ایک شخص عالم ہو اور اس کے بعد اس کے اندر یہ چیز آئے تو یہ زیادہ بری ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، تم اپنے آپ کو چھوڑ دیتے ہو اس نیکی سے حالانکہ تم کتاب پڑھنے والے ہو۔ اگر ایک آدمی نادان ہوتا، کتاب پڑھنے والا نہ ہوتا تو کہتے چلو بھائی یہ تو نادان ہے، لیکن ایک شخص پڑھ لکھ کر کے عالم ہو کر کے اگر اس طرح کی حرکت کرتا ہے تو اس کے حق میں یہ زیادہ برا ہے۔ اور چنانچہ احادیث میں اس کی بہت ساری وعید بھی آئی ہیں، بہت ساری وعید آئی ہیں، اور انتہائی یہ خطرناک چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ پھر اللہ تعالی نے فرمایا افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے، کیا تم رکنے والے نہیں ہو؟ عقل کس کو کہتے ہیں؟ عقل کے معنی ہوتا ہے روکنے والی چیز، اسی سے ہے عقال، باندھنے والی چیز، عقال باندھنے والی چیز اسی عقل سے ہے۔ تو جس کے پاس عقل ہوتی ہے وہ کبھی خود اپنے آپ کو بعض چیزوں سے باندھ لیتا ہے، کوئی برائی رہی تو اپنا ہاتھ باندھ لیا، اپنا پیر باندھ لیا کہ برائی میں نہ پڑ جائے، اپنے زبان کو باندھ لیا کہ برائی اس کی زبان سے نہ نکلے، تو یا تو اپنے آپ کو باندھ لیتا ہے یا جو فائدہ ہوتا ہے اس کو باندھ کے اپنے لیے کر سمیٹ لیتا ہے۔ تو عقل مند کو عقل یا تو باندھ دیتی ہے اور یا تو جو ہے دوسری چیز کو باندھ لیتا ہے یا خود اپنے آپ کو باندھ لیتا ہے۔ یہ عقل روکنے والی چیز ہے، اس کو خیر کی طرف جو ہے خیر نہ جانے پائے، خیر کو روک لیتا ہے اپنے لیے، اور برائی میں نہ پڑ جائے اس لیے برائی سے اپنے آپ کو روک لیتا ہے۔ تو اللہ نے کہا افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ وہ لوگ عقل رکھتے تھے۔ عقل دو طرح کی ہوتی ہے، ایک فقہی زبان میں ایک کو کہتے ہیں عقل جس میں آدمی بات سن کے جواب دے لے جائے، عقل اور تمیز، جس کی وجہ سے جب یہ عقل کسی کے پاس ہوتی ہے تو پھر وہ شریعت کا پابند ہو جاتا ہے، اور اگر دیوانہ ہو، نہ بات سمجھ پاتا ہے نہ جواب دے سکتا ہے، تو پھر اس پر شریعت کی کوئی پابندی نہیں ہوتی۔ یہاں وہ مراد نہیں ہے، یہاں اس عقل سے بڑھ کر جو ہوتی ہے، جو سمجھداری اعلیٰ قسم کی سمجھداری ہوتی ہے، جس کی وجہ سے آدمی اپنا نفع و نقصان سمجھتا ہے۔ عقل مند تو ہے، عقل تو عام طور پہ سب انسان، ہر کے اندر اللہ نے عقل رکھا ہے، لیکن اس عقل سے بڑھ کے ایک عقل ہوتی ہے رشد، خیر کو پہچان لینا، برائی کو پہچان لینا، خیر سے بچنا اور برائی میں پڑنے سے اپنے آپ کو بچانا۔ تو اس عقل کی بات یہاں کہی جا رہی ہے کہ کیا تمہارے اندر یہ عقل نہیں ہے کہ تم اس غلطی میں نہ پڑو؟ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر جس بات کا حکم دیا ہے، اگرچہ اہل کتاب کو کہا گیا ہے لیکن یہ سب کے لیے ہے۔ اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا
وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ وَاسْتَعِينُوا اور مدد حاصل کرو، بالصبر صبر کے ذریعے سے، والصلاۃ اور صلاۃ کے ذریعے سے۔ استعینوا یہ لفظ آیا ہے پہلے، ہے نا سورہ فاتحہ میں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ تو وہاں تھا نستعین، یہاں ہے استعینوا، تم سب مدد حاصل کرو۔ کس سے مدد حاصل کرو؟ صبر سے اور صلاح سے۔ اس آیت کو لے کر کے بہت سارے لوگوں نے مسئلہ نکالا کہ صبر تو اللہ نہیں ہے، صلاح بھی اللہ نہیں ہے، تو ہم نے غیر اللہ سے مدد مانگی، ہے نا، ہم نے غیر اللہ سے، گویا اللہ تعالیٰ ہی حکم دے رہا ہے کہ غیر اللہ سے مدد مانگو۔ کچھ لوگوں نے اس آیت کو لبس الحق بالباطل، حق اور باطل ملا کر کے یہ آیت پیش کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ صبر سے مدد مانگو اور صبر اللہ نہیں ہے، صلاح سے مدد مانگو، صلاح اللہ نہیں ہے۔ اس کا کیا جواب ہے؟ جواب ہے، ہر چیز کا جواب ہوتا ہے۔ جاہلیت کا جواب جاہلیت سے ہوتا ہے، عقل کا جواب عقل سے ہوتا ہے، علم کا جواب علم سے ہوتا ہے۔ ایک تو یہ جواب دے سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی چیز کا حکم دے جو خود اس نے اپنے لیے کہا ہو، جیسے ایاک نستعین بھی قرآن پاک کی آیت، اللہ نے اپنے لیے کہا مجھ سے ہی مدد مانگو، اور یہاں کہا صبر سے مدد طلب کرو، صبر سے مدد مانگو، نماز سے مدد مانگو، تو یہ دونوں ایک جیسا نہیں ہو سکتا، ضرور فرق ہوگا، کیونکہ جو چیز اللہ کے لیے ہو اور وہی چیز اگر غیر اللہ کے لیے ہو تو ایک جیسی نہیں ہوتی۔ اللہ بھی زندہ ہے، ہم بھی زندہ ہیں، آپ بھی زندہ ہیں، سب کا زندہ ہونا ایک جیسے ہے نہیں ہے، دونوں کا زندہ ہونا الگ الگ ہے۔ تو اس لیے اگر اس آیت سے ہم یہ مان لیں کہ اللہ نے غیر اللہ سے مدد طلب کرنے کا حکم دیا، تو ہم کہیں گے غیر اللہ سے اس وقت مدد طلب کرنا جائز ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کی اجازت ملی ہو۔ اللہ نے اجازت دی، صبر سے مدد حاصل کرو، صلاح سے مدد حاصل کرو، اور ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب صبح ہوتی ہے تو ہر انسان کے بدن پہ کتنے جوڑ ہیں؟ 360 جوڑ کے مطابق ہر انسان کے اوپر 360 صدقہ ضروری ہوتا ہے۔ اور صدقہ کیسے ادا ہوتا ہے؟ بہت سارے کام بتائے، اس میں سے ایک کام بتایا کہ کسی آدمی کی مدد کر دو، اسے اپنی سواری پہ بیٹھا لو، اس کا سامان اپنی سواری پہ لاد لو، یہ اس کی مدد ہے۔ تو گویا آپ جیسے اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے بہت ساری چیزوں میں اپنے بندوں کی، بندے بھی ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں بہت ساری چیزوں میں۔ آپ کسی کو اپنی سواری پہ بیٹھا کے اس کی مدد کر سکتے ہیں، کسی کا سامان اپنی سواری پہ لاد کے اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ تو ایسی چیزوں میں جس میں کوئی ایک دوسرے کی مدد کر سکتا ہے، اس میں مدد مانگنا یہ شرک سے خارج ہے، یہ شرک نہیں ہے، اور اللہ نے اس کا حکم بھی دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ اور سرکشی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ تو ہم کہتے ہیں کہاں ٹھیک ہے، اللہ نے حکم دیا صبر کے ذریعے سے مدد حاصل، صبر کی مدد حاصل کرو، صبر سے مدد مانگو، نماز سے مدد مانگو، غیر اللہ سے مدد مانگنا ثابت ہوتا ہے، لیکن وہاں جہاں اللہ کی اجازت ہو۔ ایک جواب یہ ہو گیا۔ دوسرا جواب یہ ہوا کہ یہاں اللہ کی مدد حاصل کرنا ہے اور اس کو ذریعہ بنانا ہے۔ استعینوا، اللہ موسیٰ علیہ السلام نے، قرآن پاک میں ایک اور آیت میں آیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا استعینوا باللہ واصبروا، اللہ کی مدد حاصل کرو اور صبر کرو۔ یہاں بھی صبر ہے، استعینوا بالصبر، گویا اللہ کی مدد آتی ہے صبر کے ذریعے سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا واستعینوا بالصبر والصلاۃ، اور مدد حاصل کرو اللہ کی نصرت حاصل کرو، اللہ کی مدد حاصل کرو صبر کر کے اور صلاۃ پڑھ کے۔ صبر کس کو کہتے ہیں جس سے مدد حاصل کریں؟ صبر کہتے ہیں اپنے آپ کو روکنا، ڈٹ جانا، جم جانا۔ اسی لیے علماء نے کہا ہے کہ صبر کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے صبر نیکی اور فرما برداری پہ صبر کرنا، جیسے اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کی صلاح فرض کیا ہے، صبر کے بغیر آپ یہ 5 وقت کی صلاح نہیں پڑھ سکتے۔ آپ اپنے آپ کو روکتے ہیں کہ مجھے یہ کرنا ہے،
نفس بھاگتا ہے ادھر ادھر، کبھی سو جانا چاہتا ہے، کبھی کچھ اور میں مشغول ہو جانا چاہتا ہے، لیکن آپ صبر کر کے اپنے نفس کو روکتے ہیں کہ مجھے یہ کرنا ہے کیونکہ اللہ کا حکم ہے۔ تو پہلا صبر ہے اللہ کی اطاعت پہ صبر کرنا۔ صبر کی دوسری قسم ہے اللہ کی روکی ہوئی چیزوں سے صبر کرنا۔ نفس چاہتا ہے، زبان کچھ کہنا چاہتی ہے، آنکھیں کچھ دیکھنا چاہتی ہیں، کان کچھ سننا چاہتے ہیں، دل کچھ سوچنا چاہتے ہیں، لیکن آپ اسے روکتے ہیں کہ نہیں، رک جاؤ، اللہ نے اس سے روکا ہے۔ یہاں صبر ہے، صبر کے بغیر آپ نافرمانی سے رک نہیں سکتے۔ تو صبر کی پہلی قسم ہو گئی اللہ کی فرما برداری پہ صبر کرنا، صبر کی دوسری قسم ہو گئی اللہ کی نافرمانی سے صبر کرنا، اور صبر کی تیسری قسم ہو گئی اللہ کی تقدیر پہ صبر کرنا، آسمانی بلاؤں پہ صبر کرنا۔ بیماری آ گئی، خوف آ گیا، ڈر آ گیا، مال میں کمی ہو گئی، کوئی خسارہ ہو گیا، کسی کی وفات ہو گئی، کسی قسم کی تکلیف ہو گئی، اس تکلیف میں صبر کرنا اور زبان سے یا دل سے شکایت کی کوئی بات نہیں سوچنا۔ اللہ نے مقدر کیا تھا، ہم اللہ کی تقدیر پر راضی ہیں۔ تو صبر کی یہ تین قسمیں ہوئیں، اطاعت پہ صبر، نافرمانی سے صبر، اور آسمانی بلاؤں پہ صبر۔ تو اس صبر کے ذریعے سے جب بندہ اس طرح کا صبر کرتا ہے تو اللہ کی مدد آتی ہے۔ اور صبر وہ نیکی ہے کہ اللہ نے اس کا ثواب بے حساب رکھا ہے۔ باقی چیزوں کا تو طے ہے نا حساب، ایک کا کتنا 10 ملے گا، ایک کا 70 ملے گا، ایک دانہ ڈالو اس سے 100 دانے ہو جائیں گے، 100 بالی ہو جائے گی، اور ہر ایک میں 70 بالی تو 700 ہو جائے گا۔ تو 1 سے 10 یا 1 سے 70 یا 1 سے 700 متعین ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے صبر کے بارے میں کیا کہا؟ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ان کا بھرپور بدلہ بلا حساب دے گا۔ صبر کو کچھ علماء نے کہا کہ یہاں صبر سے مراد صوم ہے، روزہ ہے، کیونکہ اس میں ہر طرح کا صبر کرنا پڑتا ہے۔ اپنی خواہشات سے صبر کرنا پڑتا ہے، کھانا انسان کی خواہش ہے، پینا انسان کی خواہش ہے، بیوی کے پاس جانا انسان کی خواہش ہے، یہ سب صوم کی حالت میں منع ہے۔ اسی لیے رمضان کے مہینے کا ایک نام ہے صبر کا مہینہ، صبر کا مہینہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 2 چیزوں سے اللہ کی مدد حاصل کرو، ایک صبر کر کے، ایک صلاح کر کے۔ تو 2 عبادتوں کو ذکر کر دیا، ایک صوم رکھ کے اور ایک صلاح پڑھ کے، دونوں چیزیں۔ اور صبر پیدا کیسے ہوتا ہے، کیسے انسان صبر کرے؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں مجھے صبر نہیں ہوتا، نہیں صبر کر پاتا ہوں۔ کیسے صبر ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی بتایا ہے، وَمَن يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ۔ جو آدمی صبر کرنے کی کوشش کرے گا، صبر کرنا بتکلف صبر کرے گا، اپنے آپ کو صبر پہ لائے گا، اللہ اسے صبر دے دے گا۔ آپ صبر کرنا چاہو گے، اللہ صبر دے دے گا۔ اسی طرح سے جیسے کہا کہ انما العلم بالتعلم، علم آتا ہے علم سیکھنے سے، وانما الحلم بالتحلم، اور برداشت آتا ہے برداشت کرتے رہنے سے۔ تو یہ چیزیں جب انسان اپنے آپ کو اس نیکی کا عادی بناتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر اپنا فضل فرما دیتا ہے۔ جیسے کہ ہدایت کے بارے میں اللہ نے کہا والذین اہتدوا زادہم ہدا، جو لوگ ہدایت کو اختیار کرتے ہیں اللہ ان کے ہدایت کو اور زیادہ فرما دیتا ہے۔ تو یہ صبر کا بھی معاملہ ہے۔ اللہ نے فرمایا استعینوا باللہ واستعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر کے ذریعے اللہ کی مدد حاصل کرو اور صلاح کے ذریعے اللہ کی مدد حاصل کرو۔ صلاح آپ جانتے ہیں وہ عمل ہے جو اللہ اکبر سے شروع ہوتا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ پہ ختم ہوتا ہے، درمیان میں قیام ہے، رکوع ہے، سجود ہے، کچھ کلمات ہیں اور کچھ کہنے کی باتیں ہیں اور کچھ کرنے کے کام ہیں، ہے نا؟ یہ ہوتا ہے صلاح۔ اس میں کچھ فرض بھی ہے اور کچھ نفل بھی ہے۔ تو آدمی اگر اللہ کی مدد چاہتا ہے تو فرائض لازم ہے اس کے اوپر۔ اس کے بعد حالات کے اعتبار سے جب بھی کوئی مصیبت کی چیز آئے، مشقت کی چیز آئے، آدمی صلاح کی طرف چلا جائے۔ چنانچہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ تھا۔ صحابی کہتے ہیں کان اذا حزبہ امر صلی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی گھبراہٹ والی،
پریشانی والی چیز آتی تھی تو آپ سلام میں لگ جاتے تھے، اللہ تعالیٰ اسے ختم کر دیتا تھا۔ بدر کی لڑائی آپ جانتے ہیں، مسلمان لڑائی کے لیے نہیں نکلے تھے، بدر میں 313 مسلمان نکلے تھے کہ ایک قافلہ جو ملک شام سے چلا آ رہا ہے، جس میں بہت زیادہ مال و منال ہے، وہ مسلمانوں کے خلاف استعمال کرنے والے ہیں، چلو اس قافلے کو روک کر کے یہ مال چھین لیا جائے تاکہ ہمارے خلاف اسے استعمال نہ کیا جا سکے۔ اس لیے 313 مسلمان نکلے تھے، وہ 40-50 لوگوں کا یا 100 لوگوں کا قافلہ تھا، چھوٹا سا قافلہ تھا، اس کے لیے کافی تھے۔ لیکن جب مسلمان باہر نکل گئے مدینہ سے، قافلے والوں کو اس کی اطلاع ہوئی مکہ کے اس تجارتی قافلے کو، تو انہوں نے راستہ بدل دیا اور مکہ خبر بھجوا دی کہ ہمارے جو ہے قافلے کو خطرہ ہے۔ مکہ والے 1000 کا لشکر لے کر نکلے کہ قافلہ بچانا ہے، اور اس کے بعد وہ قافلہ دور ہوتے ہوتے راستہ بدل کے نکل گیا اور بچ گیا۔ اس نے بعد میں خبر بھجوائی کہ بھائی اب ہم بچ چکے ہیں، واپس لوٹ جاؤ۔ ابو جہل نے کہا نہیں، ہم نکلے ہیں تو آج پوری دنیا دیکھ لے گی کہ ہمارے قافلے کی طرف کسی نے نگاہ اٹھایا ہے تو ہم اس کا کیا حشر کرتے ہیں۔ پورے غرور کے ساتھ، تکبر کے ساتھ، اکڑتا ہوا بدر کے میدان پہ آیا، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کے ٹھہرے تھے۔ صحابہ 313، کوئی جنگی تیاری نہیں، بہت پریشانی، سامنے لشکر کھڑا ہے، اگر اس کو ڈھیل دیں گے تو مدینہ پہ حملہ کر کے سب کو تباہ کر دے گا، مقابلے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلاح پڑھنے لگے، سجدے میں گر گئے۔ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ بدر والی رات سب سوئے ہوں گے سوائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جاگتے رہے، سجدے میں روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے، اللہ سے گریہ وزاری کرتے رہے، یا اللہ یہ چھوٹی سی جماعت جو تیری توحید کو ماننے والی ہے، تیری توحید کا اقرار کرنے والی ہے، یا اللہ اگر یہ چھوٹی سی جماعت آج ہلاک ہو گئی، تباہ ہو گئی، تو پھر قیامت تک اس روئے زمین پہ تیری عبادت نہیں ہوگی۔ یا اللہ تو نے جو وعدہ کیا ہے وہ وعدہ آج پورا کر دے۔ اللہ نے اس لیے قرآن پاک میں بدر کی اس لڑائی کا نام کیا رکھا ہے؟ یوم الفرقان، جس نے فرق کر دیا، اللہ کس کو چاہتا ہے اور اللہ کس کو نہیں چاہتا، فرق کر دیا دونوں میں، کون اللہ کی توحید پہ چلنے والے ہیں اور کون اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے ہیں۔ آپ دیکھیں ایک طرف ابو جہل بھی اللہ سے دعا کر رہا تھا، کفار کے لشکر میں تھا 1000 میں، اور ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا کر رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کر رہے تھے جو آپ نے سنی۔ ابو جہل کیا کہہ رہا تھا؟ یا اللہ جو شخص ایسی چیز لے کے آیا ہے جس سے ہم سب لوگ بٹ گئے ہیں، باپ بیٹا الگ ہو گیا ہے، بیوی شوہر الگ ہو گئے ہیں، قبیلے آپس میں ٹوٹ پھوٹ ہو گیا ہے، جو شخص ایسی چیز لے کے آیا ہے، یا اللہ ہم میں سے ان دونوں میں، دونوں گروہوں میں سے جو گروہ تیرے نزدیک زیادہ محبوب ہے اسے فتح عطا کر دے، اور جو تیرا ناپسندیدہ ہے اسے تو آج تباہ و برباد کر دے۔ ابو جہل بھی دعا کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی دعا سن لی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی دعا سن لی۔ اس وہ کہہ رہا تھا کہ یا اللہ جو تیرا محبوب ہے اسے فتح دے دے، وہ سمجھ رہا تھا میں محبوب ہوں، وہ محبوب نہیں تھا، اللہ کے رسول اور آپ کے پیروکار وہ محبوب تھے، صحابہ محبوب تھے، اللہ نے ان کو فتح دے دی۔ تو کہنا یہ ہے کہ جب یہ پریشانی آئی کہ تھوڑی سی تعداد جس کے ہلاک ہونے کا خطرہ تھا، تباہ ہونے کا خطرہ تھا، مٹ جانے کا خطرہ تھا، سامنے تیار لشکر ہے، ان کے پاس سواریاں ہیں، ان کے پاس ہتھیار ہیں، ان کے پاس طاقت ہے، ان کے پاس غرور ہے، اکڑتے ہوئے آئے ہیں، انہوں نے پہلے سے اعلان کر رکھا ہے کہ یہاں ہم بدر میں اس جنگ کو جیتیں گے، اور جیتنے کے بعد شراب پیئیں گے اور ناچنے والیاں ناچیں گی، وہ ہم عیش کریں گے، اور اس کے بعد پورے عرب میں خبر پھیلے گی کہ دیکھو اس طرح فتح کیا جاتا ہے۔ وہ غرور ہے، کبر ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ دیکھو مکہ نے اپنے پورے کلیجے کو ہمارے سامنے ڈال دیا ہے، اچھے اچھے لوگ، مکہ کے سردار، طاقتور لوگ، سمجھدار لوگ، لیکن بیوقوفی، تباہی، ان کی تباہی ان کی حماقت بن کے انہیں کھینچ لائی تھی، وہ اپنے آپ کو تباہ کر رہے تھے۔ اگر پہلے سے کوئی بات طے ہوتی کہ جنگ کریں گے تو شاید نہیں اس طرح مٹ بھیڑ ہوتی، لیکن بلا کسی وعدے کے، بلا کسی اکٹھا ہو گئے، اور پھر آسمان نے وہ منظر دیکھا کہ قیامت تک جو باقی رہے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے اپنے ماننے والوں کو فتح عطا فرمائی
اور اس فتح میں یہ بڑی اہم چیز تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے ذریعے سے اللہ کی مدد چاہی؟ صلاح کے ذریعے سے، صلاح کے ذریعے سے۔ صلاح جس میں سجدہ ہے، جو اللہ کو بہت پسند ہے، جس سجدے میں دعا کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ میرے بھائی آج ہماری حالت کیا ہے؟ کیا ایسا ہوتا ہے کہ جب ہمیں کوئی پریشانی آئے تو 2 رکعت پڑھ کے سجدے میں دعا کریں؟ آج بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں، آپ سب جانتے ہیں کیسے حالات بنے ہوئے ہیں، لیکن کتنے لوگ ہیں جو راتوں میں اٹھ کے خاص اس نیت سے کہ اس مسئلے میں جس میں ہم دکھ درد میں مبتلا ہیں، پوری قوم، پوری امت، پورے کلمہ پڑھنے والے سب اس مصیبت میں مبتلا ہیں، اللہ کی مدد چاہیے، اس کے لیے کسی نے رات میں رو کے گریہ کر کے سجدہ کر کے اللہ سے مانگا۔ ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے، سب کو غور کرنا چاہیے، خود بھی کرنا چاہیے اور اس کی ترغیب بھی دینا چاہیے۔ فیصلے آسمان پہ ہوتے ہیں، زمین کے فیصلوں کی اہمیت تب ہوتی ہے جب آسمان کا فیصلہ اس کے مطابق ہو۔ اگر آسمان کا فیصلہ اس کے مطابق نہیں ہے تو زمین کے فیصلے چلنے والے نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لشکر چاروں طرف بکھرا ہوا ہے، پانی اس کا لشکر ہے، بادل اس کا لشکر ہے، کیڑے مکوڑے اس کے لشکر ہیں، ذرات اس کے لشکر ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے نکلے آپ کے پاس کیا تھا؟ اکیلے تھے، نہتے تھے، لیکن زمین کی مٹی لشکر ہے اللہ کا۔ آپ نے اٹھائی مٹی اور کہا شاہت الوجوہ، اور سب کی آنکھوں میں پہنچ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، وہ جو آپ نے ریت پھینکی تھی جو سب کے آنکھوں میں پہنچی تھی، وہ آپ نے نہیں پھینکا تھا، اللہ نے پھینکا تھا۔ پھینکا ضرور آپ نے تھا، پہنچایا تھا اللہ نے پہنچایا تھا۔ تو میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان، اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل، صلاۃ پڑھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد حاصل کرنا، یہ ہمارے لیے اہم ہے اگر ہم ایمان والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور اللہ کی مدد حاصل کرو صبر کر کے اور صلاۃ ادا کر کے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور یہ بہت بڑی بات ہے، یہ سب نہیں کر پائیں گے، بڑی بات ہے۔ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، ہاں وہ لوگ ضرور کر لیں گے جو خشوع اور خضوع والے ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو اللہ پہ ایمان رکھنے والے ہیں۔ اگلی آیت میں فرمایا الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، جو لوگ اس بات کا یقین کرتے ہیں کہ انہیں اللہ سے ملاقات کرنا ہے، مرنے کے بعد اللہ کے پاس جانا ہے اور وہ اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں، تو جس کا آخرت پہ یقین ہوگا، اللہ سے ملاقات پہ یقین ہوگا، اس کے لیے یہ چیز آسان ہے۔ اسی طرح سے بالکل اسی انداز کی حدیث بھی ہے، صحابی نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ابو ذر رضی اللہ عنہ ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی میں کیا عمل کر لوں، کوئی ایسا عمل بتائیے جس سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں اور جہنم سے دور ہو جاؤں، جنت پا جاؤں جس کی وجہ سے اور جہنم سے بچ جاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت بڑا سوال کیا ہے، سوال بہت بڑا ہے، بہت بڑی بات ہے، اتنا آسان نہیں ہے اللہ کی جنت پانا اور جہنم سے بچنا۔ لیکن بعد میں آپ نے کہا وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، لیکن اللہ جس کے لیے آسان کر دے اس کے لیے یہ راہ آسان ہو جاتی ہے۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ بہت بڑی چیز ہے صبر کے ذریعے مدد حاصل کرنا اور صلاح کے ذریعے مدد حاصل کرنا، لیکن جو خشوع والے ہیں، جو اللہ کے سامنے جھکنے والے ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو اللہ سے رجوع کرنے والے ہیں، ان کے لیے یہ بڑا نہیں ہے، اور وہ ایسا کریں گے اور اللہ کی مدد آئے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔